السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ انسانوں کے مخلوق کے کلام سے بہت ہی عظیم اور بہت ہی اونچا مقام رکھنے والا، اور اللہ رب العالمین کا کلام اللہ تمام مخلوق پر جس طرح اللہ رب العالمین کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی موجود ہے، اسی طرح سے دنیا کے تمام کلام پر اللہ رب العالمین کے کلام کا فضل و کرم اور اس کی عظمت اور اس کی شان اسی طرح اونچی اور بلند ہے۔ تو قرآن کریم کی تعظیم اللہ رب العالمین کے نازل کرنے والے کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ اگر سارے انسان اور جن سب کے سب اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کوئی نمونہ لا کے پیش کریں تو بالکل ہرگز وہ لا نہیں سکتے، اگرچہ سب ایک دوسرے کے لیے مدد کریں، سب مل کر اکٹھا ہو کر بھی کوشش کریں تو بالکل نہیں لا سکتے۔ اور اس طرح کا چیلنج پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر فرمایا ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا کہ 10 آیتیں لا کے دکھاؤ، کبھی کہا ایک آیت لا کر دکھاؤ، تو ظاہر بات ہے نہ ایک سورہ لا سکتے ہیں نہ ایک آیت لا کے پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے کلام کا احترام اور اس کی عزت، اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرنا اور اس کے پڑھنے اور اس کے تلاوت کرنے اور اس کے اپنے گھروں میں ورد کرنے کی وجہ سے گھر بھی زندہ رہتے ہیں، گھروں کے اندر سے شیاطین اور جن اور تمام نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی دور ہو جاتی ہیں، گھر کی نحوستیں اور بدبختی اور برائیاں سب دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکت سے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی برکت سے رزق میں برکت آتی ہے، اور اس کی برکت سے انسانوں کے جو مشکلات ہیں اس کا حل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو ریگولر تلاوت کرنا چاہیے۔ ہر گھر کے اندر چھوٹا بڑا مرد عورت سب لوگ اس کی گھر میں تلاوت کریں، تھوڑا ضرور تلاوت کرنا، دن کے 24 گھنٹوں میں ایک آدھا گھنٹہ ضرور تلاوت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے میں آج آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید کے کچھ آداب بیان کرتا ہوں، آپ اس کو ذرا غور سے سنیں، کیونکہ ضروری ہے کہ قاری جب قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کے لیے کچھ ضروری باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام پاک کی تلاوت کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی ہمارا مقصود ہو، اخلاص ہمارے اندر موجود ہو، اور اللہ رب العالمین کی کتاب سے ہماری زندگی کے لاہ عمل اور احکام شریعت معلوم کرنا مقصود ہو، اور اللہ رب العالمین کے احکام کو یہ لاہ عمل ضابطۂ حیات ہے تو اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا مقصد ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کلام پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آدمی ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو اور اس کا جسم، اس کے کپڑے پاک صاف ہوں اور احترام کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عظمت والا پاک کلام ہے، اور اس کو اللہ نے لوح محفوظ میں، کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور یہ دنیا میں نازل فرمایا ہے، اس کو نہ چھوئیں مگر طہارت کے ساتھ میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ حضرت بحث ابن حکیم کی کہ قرآن مجید کو نہ تلاوت کرے مگر پاک آدمی، تو باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ قرآن مجید کو مسواک کرنے کے بعد تاکہ آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے جب آپ قرات کریں، اور قرآن مجید کو تلاوت کرنے سے پہلے اپنے منہ کی طہارت پاکی صفائی کا بھی خیال کرتے ہوئے اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جہاں آپ کریں گے اس جگہ کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے، گندگی اور شور شرابہ اور ہنگامے والی نہ ہو جس سے قرآن مجید کے پڑھنے والے کو تشویش ہو، اور پڑھنے والا ایسی بدبودار جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے جہاں سے اللہ کا کلام کی خوشبو بدبو دنیاوی گندگیوں کے اندر ملوث نہ ہو۔ نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں تو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور سکون اور اطمینان اور وقار اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ما على قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24، کیا قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا یہ کہ دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور نمبر 6 یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم شروع کریں تو سب سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگیں، اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل آیت نمبر 98۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو شیطان مردود سے، یعنی اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا ہے شیطان مردود سے۔ یہ نمبر 6۔ نمبر 7 یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو ہر قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ تو پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تو ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ لکھا ہے، تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا یہ جیسے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ نمبر 7۔ نمبر 8 یہ ہے کہ قرآن مجید کے تلاوت کے احکام، اور قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے مخارج اور اس کے حروف کا اور اس کے حسن صوت یعنی اچھی آواز، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو جب تلاوت کرو تو ترتیل کے ساتھ رک کے آہستہ آہستہ پڑھنا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے خوش لحان بناؤ، یعنی خوبصورت بناؤ اپنی آواز کو۔ فَإِنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، کیونکہ اچھی آواز نکال کے یعنی قرآن مجید کو خوش لحانی کے ساتھ پڑھنے سے قرآن کا حسن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں، اور یہ حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ انسان جب قرآن مجید کو پڑھے تو قرآن مجید کو زمین پر نہ رکھے، اور قرآن مجید کی طرف اپنے پیروں کو نہ کرے، اور قرآن مجید کو اپنے سے نیچے نہ رکھے، بلکہ قرآن مجید کو القرآن یعلا ولا قرآن یعلو ولا یعلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام بلند ہوتا ہے، بلند رکھا جاتا ہے، بلندیوں پر ہوتا ہے، بمقابل اس کے اوپر کوئی اور بلند چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ، اس کے صفحات کے ساتھ بغیر کسی چیز کے کوئی فضول حرکتیں نہ کریں، جیسے بعض لوگ قرآن مجید کو پکڑ کے ہلاتے رہتے ہیں، پکڑ کے اس کو یہ کوئی کھیل کود نہ کرے۔ جی نمبر 10 یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم تلاوت کریں تو ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا کلام خشوع اور خضوع ہونی چاہیے، ادب، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں تو بھی اسی طرح سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے، جوائیں لیتے ہوئے، یا ایک کپڑوں سے کھیل کود کرتے ہوئے، یا کہ پیروں کو ہلاتے ہوئے، اور اسی طرح سے انگلیوں کو توڑتے ہوئے، اسی طرح سے بیچ بیچ میں ادھر ادھر کی باتیں بیکار کی ہنسی مذاق کرتے ہوئے لاپرواہی کے ساتھ نہیں بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ ہم تلاوت کریں۔ نمبر 11 یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم تلاوت کریں تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قرآن مجید کو پوری طرح سے یعنی قرات کریں، تلاوت پوری طرح سے کریں، اور باوضو ہو کر، اور قرآن مجید کو چھونے میں اور پڑھنے میں پورا مکمل ادب و احترام کا خیال رکھا جائے۔ اور
قرآن مجید اگر پڑھتے ہوئے دل اکتا جاتا ہے تو جوائیں آنے لگتی ہے، تو اس وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس لیے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ جب آپ تلاوت کریں تو آپ کی تلاوت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے اگر ایسا ہوتا ہے کسی کو پڑھتے پڑھتے اکتا جاتا ہے طبیعت اور جوائیں آنے لگتی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نمبر 12 یہ ہے کہ قرأت تلاوت میں اور جب اگر نیند آنے لگے تو قرآن مجید کے الفاظ اور حروف جو ہے آپ کی زبان سے بڑبڑانے لگیں تو اس وقت میں آپ تلاوت کو روک دیں جی۔ اور جو سورہ ہمیں یاد ہے، نمبر 14 یہ ہے کہ اگر ہمیں جو سورہ یاد ہے، قرآن مجید یاد ہونے کے باوجود قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھ کر تدبر کے ساتھ پڑھنا زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس میں دونوں عبادتیں آ جاتی ہیں، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا، دوسرا دیکھ کر پڑھنے سے تدبر تفکر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور تلاوت عبادت ہے اور دیکھ کرنا قرآن کریم میں وہ بھی عبادت ہے۔ اور نمبر 15 آخر یہ ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں جو بھی آئے اللہ تعالیٰ کے احکام جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو منع کیا، حرام کیا، ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو اس سے اپنے آپ کو باز آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حدود جہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے وہیں کھڑے ہو جانا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جیسے بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حدود کا ہم خیال رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم زمانے میں کچھ دن قرآن مجید کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اور ہم میں سے قرآن مجید سے پہلے ہم اپنے ایمان کو لے آتے اور ایمان کو درست کرتے، اور سورہ قرآن مجید کی جو نازل ہوتی تھیں اس کے حلال اور اس کے حرام کو جاننا، اور اس کے اوامر جو حکم کرنے کے ہیں ان کو معلوم کرنا، اور جس سے اللہ نے قرآن نے منع کیا جس میں وعیدیں موجود ہیں ان کو بھی جاننا پہچاننا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو حدود ہیں ان کو ہم اس کا خیال رکھیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ ایمان سے پہلے قرآن مجید کو وہ اچھی طرح سے پڑھتے تھے، یعنی ایمان کا ایک حصہ قرآن مجید، پورا قرآن ایمان ہے، پورا قرآن اللہ کی توحید ہے، پورا قرآن اللہ رب العالمین کا کلام پاک دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ شفا ہے، روحانی امراض، جسمانی امراض، ظاہری امراض، باطنی امراض، سب کے لیے قرآن مجید کی یہ تلاوت علاج ہے، گھر کی ساری پریشانیوں کا وہ علاج ہے، زندگی کی ہر مشکل کا وہ علاج ہے، اور ذلت اور رسوائی سے سربلندی کا علاج ہے، اور قرآن مجید ہی ہمارا مقصد حیات اور زندگی کا یہی ضابطۂ حیات ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کا اہتمام کے ساتھ پڑھنے اور اس کے کلام پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔